جو ماں سے تکرار کرتے ہیں، جو ماں کے جس ماں کے آگے آپ چیخ رہے ہیں، جس کے آگے آپ بول رہے ہیں، جس رویے کے ساتھ وہ چل رہا تھا ماں باپ کے ساتھ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ 3 لوگ کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے۔ ان میں سے ایک ہے العاق۔ صحابہ نے پوچھا العاق کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق ہے ماں کا نافرمان، جو ماں سے تکرار کرتا ہے، جو ماں کے آگے بولتا ہے۔ اللہ از دا موسٹ مرسیفل، دا موسٹ گریشیس، وہ ذات اس پہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا اس شخص پہ۔ کتنا بڑا یہ لاس ہے۔ آپ خود دیکھیں، پیرنٹس آپ پہ سپینڈ بھی کریں، پیرنٹس آپ کی خواہشات بھی پوری کریں، پیرنٹس جو ہے وہ آپ کی ہر ڈیزائر پوری کریں، اس کے بعد وہ آپ سے بلیک میل بھی ہوں، اس کے بعد وہ آپ کی باتیں بھی سنیں، اس کے بعد آپ ان پہ شاؤٹ بھی کریں، اس کے بعد آپ انہیں تانے بھی دیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، کاش آپ یہ کر لیتے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسی یوتھ کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ لوگ بہت پچھتائیں گے۔ ایک کوٹ ہے کہ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں لگی نا، اس کو پھر زمانہ سمجھاتا ہے، اور زمانے کا سمجھانے کا انداز بہت تلخ ہے۔ زمانے نے پھر جو ہے وہ چپیڑے مار کے تھپڑ مار کے سمجھانا ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد ہمیں یاد آئے گا کہ کاش ہم ماں باپ کی سن لیتے تو ہم بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ جاتے۔ ماں باپ کی زندگی کا کیا پتہ، آج ہیں کل نہیں ہیں، کس کو کیا پتہ۔ میں ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو جوانی میں پہلوان تھا، باڈی بلڈر تھا، اور حیرانگی کی بات کہ اس نے مجھ سے بات کیا کی، میں ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا، میرے جاننے والے ہیں، ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ علی میں جوانی میں پہلوانی کرتا تھا۔ میں نے کہا میرا اتنا مسل تھا، اور میں جم بھی کرتا تھا، میں باڈی بلڈر مشہور تھا، ہیوی ویٹ لفٹر تھا میں۔ انہوں نے کہا دیکھو اب میرا حال، ان کے پتلے پتلے ہاتھ، یہ چیز ان کی ڈھل چکی تھی، چہرہ ان کا ڈھل چکا تھا اور کمزور تھے۔ انہوں نے کہا یو وانٹ بلیو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میری کیا حالت ہوتی تھی اور اب میری کیا حالت ہے۔ دین ہی سیڈ کہ جب تک میری ماں زندہ تھی، جب تک میری ماں میرے ساتھ تھی، میں صحت مند تھا۔ جیسے میری ماں فوت ہوئی ہے، وہ ارتھ کویک میں فوت ہوئی تھی، زلزلے میں گھر کے ملبے کے نیچے وہ دب گئی تھی، یعنی کہ اتنی پینفل ڈیتھ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے میرا حال دیکھو، یعنی کہ میرے ہاتھ جو ہے پتلے پتلے ہو گئے، میں رہ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، ماں ہے تو سب کچھ، ماں سے ہر چیز ایسوسیٹڈ۔ تو بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ جس ماں کے آگے آپ چیخ رہے ہیں، جس کے آگے آپ بول رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اور لٹرلی گونز بنے میں، بدماش بنے میں ہیں کہ ایک تو وہ آپ کی خواہشات بھی پوری کریں، آگے سے ہم ان کو بلیک میل بھی کریں، آگے سے وہ ہماری باتیں بھی سنیں، تو یہ ماں باپ ہی ہیں جو آپ کو برداشت کریں۔ یہ بات، یہ رویہ ہم کہیں باہر دکھائیں گے نا کہ ہماری خواہشات بھی پوری کرو اور ہماری باتیں بھی سنو، تو شاید آپ کو 2 تھپڑ مارے اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکال دیں، آپ کو وہاں بیٹھنے بھی نہ دیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ زمانہ آپ کو سکھائے، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کی پکڑ کر لے، اس سے پہلے کہ آپ بہت ٹھوکریں کھائیں، تو ماں باپ کو دشمن نہ سمجھیں۔ ماں باپ سنسیئر ہوتے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ ایسا نہ ہو جو بالکل ہی شریعت کے خلاف جا رہا ہو۔ وٹ آئی مین از کہ اگر اس میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے، وہ بظاہر دیکھنے میں غلط لگ رہا ہے، تو ماں باپ کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کا تجربہ یہ کہ جس نے ماں کی بات مانی ہے، باپ کی بات مانی ہے، اس نے دنیا میں بہت عزت کمائی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آئی ہیں۔ تو یہ بات جو ایکسیپٹ کر لے گا اس کی زندگی سنور جائے گی، جو نہیں کرے گا وہ پھر سفر کرے گا۔ اور وہ میری یہ بات یاد رکھے کہ آج سے 5 سال 10 سال بعد اس کو چیز نظر آ جائے گی کہ جس رویے کے ساتھ وہ چل رہا تھا ماں باپ کے ساتھ، وہ اس کو ڈیفینیٹلی ہٹ بیک کرے گا۔ ایک تو جب اس کی اپنی اولاد ہوگی، دوسرا جب اس کو مشکلات آئیں گی، زمانہ جب اسے سکھائے گا، تب وہ یہ باتیں یاد کرے گا کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مانی ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل دے، اور اس طرح کی بے وقوف یوتھ کو جو کسی چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ماں باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا رویہ ضرور تبدیل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔